آج کا موضوع ہے ہندو ذات پات کا نظام۔ ہزاروں سال سے ہم اس بر صغیر کے اندر ہندو ذات پات کا نظام دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں اس کو صحیح معنوں میں کبھی بھی سمجھ نہیں پائے۔ ہندو ذات پات کا نظام ایک پیچیدہ اور متنازع سماجی درجہ بندی ہے جو ہندوستان اور جنوبی ایشیا کے دیگر حصوں میں صدیوں سے موجود ہے۔ یہ سماجی استحکام کا ایک نظام ہے جو لوگوں کی ان کی پیدائش، پیشے اور سماجی حیثیت کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے ایک لفظ یوز کیا، سماجی استحکام۔ اس کو سمجھانے کے لیے پہلے ہمیں ہندو ذات پات کے نظام کی مختلف اقسام کو سمجھنا ہوگا۔ اس کا ایک مختصر جائزہ ایسے ہے کہ ہندو میں ذات پات کی نظام کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے کہ بڑی ذات والے اور کم ذات یا ذلیل، اس کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ برہمن، زیادہ تر یہ لوگ پجاری، اساتذہ، علماء اور اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہوتے ہیں۔ کشتری، جنگجو، فوجی، حکمران اور منتظم۔ ویش، یہ لوگ عموماً تاجر اور کاریگر وغیرہ ہوتے ہیں۔ شودر، انہیں مزدور اور خدمت کرنے والے کارکن کہا جاتا ہے۔ دلت یا اچھوت، یہ وہ ناپاک اور بنیادی ذات پات کے نظام سے باہر سمجھے جانے والے لوگ ہیں جن کو اکثر ذلیل اور معمولی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یوں تو کہنے کو گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت سارے ذات پات کے نظام کو درست کرنے کے لیے قوانین بنائے، مگر اس کے باوجود یہ ذات پات کے نظام کے اثرات کو کم نہ کر سکے۔ اس کی وجہ سے سماجی عدم مساوات اور امتیاز کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ سماجی نقل و حرکت اور مواقع محدود کر دیے گئے۔ استحصال اور جبر کا نظام پورے ملک میں قائم و دائم ہے۔ جمہوری اور انسانی حقوق کے اصولوں سے متصادم یہ نظام مسلمانوں، عیسائیوں اور دوسری مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی زہر قاتل ہے۔ کوئی بھی اصلاحات، کوئی بھی طریقہ ہندو ذہنیت کے اندر موجود برہمن کا لبادہ اوڑھ کر وقتاً فوقتاً ان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس صورت میں ہندوتا کے ماننے والے یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی تکلیف اور ان کو درد پہنچانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو ایک طرف خود ہندو کا استحصال کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ مل کر باقی قومیتوں کا استحصال کر رہا ہے۔ ذرا سوچیں کہ گزشتہ آدھی صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اور ہزاروں سال کی ہسٹری گزر جانے کے باوجود کیا ہندو اور ہندوستان ایک آزاد قوم ہے؟ کیا آزاد قومیں اس طرح سے سوچتی ہیں؟ کیا آزاد قومیں کم ذات، ذلیل، کمینہ ڈکلیئر کرتی ہیں اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو؟ کیا آزاد قومیں دوسرے مذاہب کے لیے اسی طرح کی انٹالرنس شو کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہم یہ کہنے میں، حق بجانے میں
ہندوستان کل بھی غلام تھا اور آج بھی غلام